میرے خیال سے آپ کا جو سوال ہے وہ یہ کہ نبی مکرم سے پہلے بھی حضرت کو کہ حضرت کسی طرح سے دنیا میں نہ آنے پائیں، ایک جادو کیا گیا، سرکار دو جہاں پر جادو کی کوشش کی گئی، اور آپ کے اوپر وہ تو اللہ کی جانب سے، کیونکہ آپ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو آپ پہ ان ظالموں اور ان جادوگروں کے جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح ائمہ اہل بیت کے خلاف بھی لوگوں نے اپنے اس جس کو کہہ لیجئے کہ اس طرح کے حربوں کو استعمال کیا، مگر اس پہ اثر نہیں ہوا کیونکہ اللہ ان کا محافظ ہے۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ جو علم شیطانی علم کے طور پہ ہم کہتے ہیں جی کالا علم ہے اور سفلی ہے اور جادو ہے، آج وہ علم کہاں ہے اور اس علم کو کیا ختم کر دیا گیا ہے یا وہ چیز باقی ہے، اور اگر ہے تو اس کا توڑ اور اس کا جواب کیسے ہے؟ دیکھیں، علوم کی قسمیں جو کی گئی ہیں ان میں سے ایک قسم ہے علوم غریبہ اور ایک قسم ہے علوم آسمانی اور علوم الہی، جس علم کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جس علم کو اللہ پسند کرتا ہے اس سے مراد ہرگز ضربو والا علم ہی نہیں ہے، اور ہرگز میڈیکل کا علم نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ہر وہ علم جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ علم دین ہے۔ ہر وہ علم جو اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ علم دین ہے، لہٰذا میڈیکل کا علم دین ہے، انجینئرنگ کا علم دین ہے، جغرافیہ کا علم، جو بھی علم مخلوق الہی کو، قاعدہ قانون یہ ہے، جو بھی علم مخلوق الہی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ علم دین ہے، اور ہر وہ علم جو مخلوق الہی کو نقصان پہنچائے گا وہ علوم شیطانی ہے۔ علوم شیطانی ہے۔ اگر کوئی میڈیکل کی ہی رستے سے، حتیٰ مدرسے کی پڑھی ہوئی تعلیم سے، اگر کوئی اس کو غلط استعمال کر کے کچھ مخلوق الہی، اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچانا چاہے گا، تو حتیٰ شاید اس کا حلیہ میری طرح ہو، مگر وہ شیطانی علوم کے اندر اس وقت اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔ اور ممکن ہے کسی نے ٹائی لگائی ہوئی ہو، چہرے پہ داڑھی بھی نہ ہو، وہ مخلوق الہی کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے میڈیکل کے ذریعے سے، کسی بھی علم کے ذریعے سے، تو وہ عالم دین ہے۔ ہر وہ علم جو مخلوق الہی کو فائدہ پہنچائے وہ علم دین ہے، اور ہر وہ علم جو مخلوق الہی کو نقصان پہنچائے وہ علوم شیطانی ہے۔ تو جادو، ٹونا، یہ سفلی اور اس ٹائپ کے جو نام تو نام بھی لینا نہیں آتے صحیح طرح، یہ جو علوم ہیں ان کا کام ہے لوگوں کو تنگ کرنا، ان کا کام ہے منفی کام کرنا۔ مثبت کام کے لیے جب رستہ موجود ہو تو منفی رستے کی طرف جو جا رہا ہے، فی قلوبہم زیغ، قرآن کہتا ہے ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ یہ اس لیے اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کے دل پہلے سے ہی ٹیڑھے ہیں۔ شفاف پانی کو چھوڑ کے، میٹھا پانی کو چھوڑ کے، گوارا پانی کو چھوڑ کے کھارے پانی کی طرف، کڑوے پانی کی طرف اگر کوئی جائے گا تو اس کا دل ٹیڑھا ہے نا، اس کی نیت خراب ہے نا، اس لیے اس طرف جا رہا ہے۔ تو ان علوم کا مقابلہ جو شیطانی علوم ہیں ان کا مقابلہ ائمہ اہل بیت نے کیا، دعاؤں کے ذریعے، تقویٰ کے ذریعے، طہارت کے ذریعے۔ آپ دیکھیں ہندوستان میں یہ والے علوم زیادہ کیوں ہیں؟ پاکستان میں ان سے کم ہیں مگر ہیں، مگر اور ممالک میں یہ علوم ہمارے ملکوں سے کم ہیں۔ جی، یہ جادو، ٹونا، سفلی وغیرہ کا جو علم ہے، مجھے یہ بات میرا چاہ رہا ہے دل کہ میں بات پوری کروں، یہ جو علوم ہیں یہ آپ کو اور ممالک میں پاکستان سے کم ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یورپین ممالک میں چلے جائیے آپ، ان سمندر پار ممالک میں چلے جائیے، ان ممالک میں کم ملیں گے آپ کو، اور اگر ملیں گے بھی تو وہ اس کام میں استعمال میں نہیں ہے۔ وہ وہاں جو جادو کا استعمال ہے، وہاں جو میجک کا استعمال ہے، وہاں جو جادو کا استعمال ہے، وہ ایک فن کے طور پہ، ایک علم کے طور پہ، مگر وہ انسانیت کو تکلیف دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ وہ ہمارے ہاں اس کے برخلاف ہے۔ کیوں ہندوستان میں سب سے زیادہ یہ کام، ہمارے پاس اس سے کم ہے؟ اس کا ایک سبب جو ہے نا، ایک سبب، اس کا توڑ کیسے ممکن ہے یہاں پر، یا یہاں کیوں کم ہے یا اور ممالک میں کیوں کم ہے؟ جو ظاہری نظافت ہے نا، ظاہری نظافت، جی کیا حدیث ہے، کتنی مشہور حدیث ہے، النظافت بچے من الایمان، النظافت نصف الایمان۔ جی، یہ جو نظافت ہے نا، لفظ نظافت بولا ہے حدیث کے اندر، حتیٰ لفظ طہارت نہیں ہے یہاں پر۔ نظافت ظاہری طور پہ تو صاف ستھرے رہو، ظاہری طور پہ تو گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تم مسلمان نہیں بھی ہو تب بھی نظافت تو تمہارے اوپر ضروری ہے۔
تم فلاں فقہ کو نہیں مانتے، گندے تو نہیں رہو، تمہارے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تم نے فلاں مثال کے طور پہ جگہ گئے تھے، وہاں سے تم گندگی لے کر آ گئے، تم پھیلا رہے ہو گندگی کو، نجاست کو پھیلا رہے ہو، یہ جو گندگی ہے، جو غلاظتیں ہیں، اسے پھیلا رہے ہو. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. اس طرح کے علوم کا اثر ڈالنے میں عدم نظافت بہت بڑا ایک سبب ہے، اور جہاں نظافت ہوتی ہے وہاں اس طرح کے علوم سے بچا جا سکتا ہے. پروردگار عالم ہمیں اپنے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سورے سے جو پیغامات مل رہے ہیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. ایک سوال باہر سے دیار غیر سے آیا ہے، اور وہ ڈونیٹنگ کڈنیز اینڈ لیور از پرمیسیبل بٹ ناٹ آئز، واٹ از دا ریزن فار دس؟ کہ گردے اور جگر کا عطیہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن آنکھوں کے عطیے کے لیے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پورے پاکستان میں یہ فقیر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ انگلیوں پہ گنے ہوئے شیعہ علماء میں ایک ہے جس نے ڈاکٹر ادیب الحسن کو شیعہ فقہ کے مطابق آرگن ڈونیشن کے حوالے سے مقالہ لکھ کے دیا ہے.